بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، المرجان میڈیا کے رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ رمضان ٹرانسمیشن میں آج 15ویں پارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہے۔ رمضان المبارک کی 15ویں رات ہے۔ 15ویں پارے میں 2 صورتوں کا بیان ہے۔ پہلے سورہ بنی اسرائیل ہے، جس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے، اور دوسری صورت سورہ کہف ہے۔ سورہ بنی اسرائیل جو اس پارے کی پہلی صورت ہے، اس کا نام بنی اسرائیل اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے شروع میں بنی اسرائیل کا ذکر آیا ہے، اور اس صورت کو سورہ اسراء یعنی معراج، اسراء کا مطلب ہوتا ہے معراج، اس صورت کو سورہ اسراء یعنی معراج کی صورت بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس صورت کی پہلی آیت جہاں سے ابتدا ہوتی ہے اس میں واقعہ معراج کا ذکر موجود ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کی ابتدا ہی اسی واقعے سے فرمائی ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئی، الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اس مسجد اقصی کی طرف کہ جس کے ارد گرد کے علاقے کو بابرکت بنایا ہے۔ کیوں لے کر گئے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ جل شانہ اپنے خاص بندے کو وہاں کی نشانیاں دکھائے۔ تو دیکھیے، اس صورت کی ابتدا ہی یہ بتلاتی ہے کہ یہ صورت معراج کے واقعے کے بعد نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں۔ معراج کا واقعہ پیش آیا ہے سن 10 نبوی کے بعد اور ہجرت سے 3 سال پہلے، اور اس صورت کے اندر پھر آگے چل کر بنی اسرائیل کا ذکر آیا کہ بنی اسرائیل کو 2 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ذلت و رسوائی اور دشمن کے ہاتھوں بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اس میں عرب کے جو مشرکین تھے ان کو بھی یہ سبق دیا گیا کہ قرآن کریم کی مخالفت سے وہ باز آ جائے۔ حضور پر قرآن نازل ہوتا تھا، وہ اس کو جادو کہتے تھے، پاگل پن کہتے تھے، شاعری کہتے تھے، طرح طرح سے حضور علیہ السلام کو پریشان کرتے تھے اور قرآن کا انکار کرتے تھے۔ تو اس میں ان کو بھی یہ میسیج دیا گیا کہ قرآن کریم کی مخالفت سے یہ بھی باز آ جائے، ورنہ جس طرح سے بنی اسرائیل کو سزا ذلت اور رسوائی اور دشمن کے سامنے بربادی کا جو سامنا کرنا پڑا، اس طرح سے ان کو بھی ایسے انجام کا سابقہ پیش آ سکتا ہے۔ اس صورت میں آگے اللہ جل شانہ نے فرما دیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی وہ قرآن ہے کہ جو سیدھے راستے کی اعتدال کے ساتھ ہدایت کرتا ہے۔ اس وقت سیدھا راستہ جو اللہ جل شانہ چاہتے ہیں اور جو جنت تک پہنچانے والا ہے، وہ صرف قرآن دکھا سکتا ہے، اور قرآن کا راستہ سیدھا راستہ کہا جا سکتا ہے۔ پچھلی کتابیں جو تھی وہ اس زمانے کے اعتبار سے تھی، لیکن قرآن کے آ جانے کے بعد اب پچھلی کتابوں پر عمل منسوخ ہو گیا ہے۔ یعنی ایسا ہی ہے جیسا کہ
سرکار کی طرف سے آئی ہوئی کوئی نوٹس خاص دنوں تک کے لیے تھی، جب وہ دن پورے ہو گئے تو اب اس نوٹس پر عمل نہیں ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نوٹس غلط ہے، غلط نہیں ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کا ٹائم پورا ہو گیا۔ ایسے ہی تورات، انجیل، زبور یہ جس وقت نازل ہوئی تھی اور جتنی اللہ نے نازل کی تھی وہ صحیح اور سچی کتاب تھی، لیکن اس پر عمل کرنے کا وقت پورا ہو گیا۔ اب قرآن کریم کے عمل کا دور ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ کے کچھ انعامات کا ذکر ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ ہم نے دن رات کو دو نشانی بنایا ہے۔ ہم رات کی نشانی کو مدھم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، اور دن کی نشانی کو روشن کر دیتے ہیں تاکہ تم اس میں روزی تلاش کر سکو اور اس کے ذریعے سے تم مہینوں اور سال کا حساب لگا سکو۔ دیکھیے اللہ کی کیسی عجیب نشانی ہے کہ اللہ جل شانہ رات میں روشنی کو ختم کر دیتے ہیں اور رات اس طرح سے ہو جاتی ہے پرسکون، سارے شور اور آواز سب بند ہو جاتی ہے اور بندہ میٹھی نیند لے کر سو سکتا ہے، تاکہ اس کو دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے جو پریشان ہوا تھا وہ ریلیف ہو جائے اور بندہ پرسکون ہو جائے۔ اس لیے کئی جگہ فرمایا کہ ہم نے رات کو سکون کی چیز بنایا ہے۔ پھر دن کو اللہ جل شانہ فرماتے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، ہم دن کو روشن کر دیتے ہیں تاکہ اس میں تم اپنی روزی تلاش کر سکو۔ روزی تلاش کرنے کے لیے سورج کی وجہ سے ایسی روشنی آتی ہے کہ زمین کے چپے چپے میں روشنی پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم یہ جو سورج چاند کو یعنی رات اور دن کو لاتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم دنوں کو بدلتے ہیں تاکہ تم اپنے مہینوں اور سال کا حساب لگا سکو۔ دیکھیے یہ کیسی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر یہ سال اور مہینوں کی ڈیوائیڈیشن نہ ہوتی تو پھر کس طرح سے ہمارے کام ہوتے۔ آج ہمارے سارے سرکاری اور غیر سرکاری سارے کام مہینوں اور سالوں کے حساب سے طے ہوتے ہیں، دن کے حساب سے طے ہوتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے آسانی کے ساتھ ہمارے کام ہو سکتے ہیں۔ تو یقیناً یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ آگے اس صورت میں فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، کہ جو اس دنیا میں ہم سے دنیا کی طلب کرے گا، دنیا چاہے گا، دنیا مانگے گا، دنیا کے لیے کوشش کرے گا، تو فرمایا عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو ہم جتنا چاہیں گے اور جس کو چاہیں گے دنیا دے دیں گے۔ جو صرف دنیا مانگ مانگ کرے گا، دنیا کے پیچھے دوڑے گا، تو اس میں ہمارا اصول اور ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جتنا چاہیں گے اور جس کو چاہیں گے اتنا اس کو دے دیں گے۔ ہر دنیا کی کوشش کرنے والے کو، دنیا کی پیچھے بھاگنے والے ہر بندے کو ملے ایسا نہیں ہے، اور جتنا مانگا جتنا چاہا اتنا مل جائے ایسا بھی نہیں ہے۔ جس کو چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے اتنا ہم اس کو دیں گے۔ ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، پھر ہم کیا کریں گے؟ اس لیے کہ دنیا میں اس نے صرف دنیا مانگ مانگ کی ہے، دنیا کے پیچھے ہی دوڑا ہے، ساری کوششیں دنیا کے لیے کی ہے، تو دنیا میں جو کچھ دینا تھا تھوڑا سا دے دیا، پھر اس کو ہم جہنم کے اندر بھیج دیں گے، جہنم کے اندر داخل کریں گے کہ وہ جہنم کے اندر گنہگار بن کر برائی کے ساتھ دھتکارا ہوا داخل ہو جائے گا۔ لیکن آخرت کا جو طلبگار ہوتا ہے، جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کی کیا ترتیب ہے؟ آگے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جو آخرت چاہتا ہے اور آخرت کے لیے کوشش بھی کرتا ہے اور ایمان بھی لایا ہوا ہے، تو پھر فرمایا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اس کی یہ کوشش اللہ کے یہاں قابل قدر ہے۔ اللہ جل شانہ اس کو دنیا آخرت دونوں میں اس کی وجہ سے نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آخرت کی صرف تمنا کر لینا کافی نہیں ہے کہ بھئی میں نے جنت کی تمنا کر لی، مجھے جنت میں جانا ہے، بہت تمنا ہے، میرا بہت جی چاہتا ہے جنت میں جانے کو۔ صرف تمنا کر لینا کافی نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے اور آخرت میں مرتبہ حاصل کرنے کے لیے فرمایا
وسعى لها سعيها، اس کے لیے کوشش کرے، اور کوشش بھی ایسی ویسی نہیں بلکہ معتبر کوشش کرے، یعنی شریعت کے احکام پر چلے۔ وهو مؤمن، اور ایمان بھی ضروری ہے، تو ایمان اور آخرت کے لیے معتبر کوشش ہوگی تو پھر آخرت میں اللہ جل شانہ کی طرف سے ملے گا، اور ہر ایک کو دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ دنیا کے بارے میں تو جس کو چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے اتنا دینے کو فرمایا، آخرت کے بارے میں ہر ایک کو دینے کا وعدہ فرمایا۔ پھر آگے اس صورت کے اندر ایک رکوع کے اندر اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لیے دینی اور معاشرتی اور اخلاقی طرز عمل کے اعتبار سے بہت ہی عجیب و غریب ہدایت دی ہوئی ہے، بہت اچھے اسلامی احکام دیے ہیں، وہ 15-16 باتیں ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ عبادت صرف اللہ جل شانہ کی ہونی چاہیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک کرو۔ پھر اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ماں باپ میں دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے یا ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچا ہوا ہے تو پھر فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک بھی نہ کہو، ولا تنہرہما ان کو بالکل جھڑکو نہیں بلکہ ان کی خدمت کے لیے مر جاؤ، ان کی خدمت کرتے رہو۔ ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ نرمی سے بات کیا کرو۔ بڑھاپے میں ماں باپ کا حال ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی ایک چیز 2-2 3-3 مرتبہ پوچھتے ہیں، تو اس لیے اس وقت ان کے ساتھ لہجہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نرمی کے ساتھ جیسا پہلی مرتبہ جواب دیا جا رہا ہو اسی طرح سے تیسری اور چوتھی مرتبہ بھی جواب دینا ہوگا، اور ہر مرتبہ نرمی کے ساتھ بولنا ہے، ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرنا ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے بازوؤں کو ان کی خدمت کے لیے جھکا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرو رحمت کی۔ پھر آگے فرمایا وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو، اس لیے کہ فضول خرچی کرنا تو شیطان، فضول خرچی کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا اپنے ہاتھوں کو بالکل اپنی گردن کی طرف باندھ نہ دو، یعنی بالکل کنجوسی نہ کرو کہ ہر چھوٹی بڑی بات میں تمہارے ہاتھ کھلے ہی نہیں، بلکہ اللہ کے نام پر دینے کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ لیکن اتنا بھی نہ پھیلاؤ کہ اپنی ارننگ، اپنی انکم سے بھی زیادہ تم اڑانے لگ جاؤ، ایسا کرو گے تو پھر ملامت کے ساتھ بیٹھ جاؤ گے، تو اس سے بھی بچایا۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اپنی اولاد کو غریبی کے خوف سے مار نہ ڈالو۔ مار ڈالنے کے پچھلے زمانے میں اولاد کو پیدا ہونے کے بعد مار ڈالتے تھے، اب پیدا ہونے سے پہلے ہی عورتیں اپنے پیٹ کے اندر موجود اولاد کو مار دیتی ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ فرمایا کہ ہم ان اولاد کو بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے، ان اولاد کی برکت سے تمہیں بھی ملے گی۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا اس طرح سے بچوں کو مار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا آگے فرمایا کہ زنا کے قریب ہی مت جاؤ، اس لیے کہ یہ ایک فحش اور گناہ کی بات ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق یعنی ناحق طور پر کسی کو قتل نہ کرو، مرڈر نہ کرو، اور ناحق طور پر قتل نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر حکومت کی طرف سے کسی کا جرم کوئی ثابت ہو جائے اور ایسا جرم جس پر سزائے موت دی جا سکتی ہے، اس کو جو موت دی جائے گی وہ ناحق موت نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ یتیم کا مال ناحق نہ کھاؤ، یتیم آپ کی پرورش میں ہے تو جب وہ جوان ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، اس کا مال اس کو سپرد کر دو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ قول و قرار کی پابندی کیا کرو، ان العہد کان مسئولا اس لیے کہ جو تم نے قول و قرار کیے ہیں قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھو گی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ناپ تول میں ہرگز کمی نہ کیا کرو بلکہ سیدھے طور پر اور صحیح وزن کر کے دیا کرو۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اور
جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس بات کے پیچھے مت پڑو۔ یہ نہیں کہ ہر چیز کے اندر رائے دینے کے لیے چاہیے، جو بھی اپنی فیلڈ ہے نہیں ہے، نالج ہے نہیں ہے، ہر چیز کے اندر اپنی طرف سے رائے پیش کرنے کا ایک جذبہ آج کل کے پڑھے لکھے لوگوں کو اور آج کل کے نوجوانوں کو جو آ گیا ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس لیے کہ ان کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہونے والی ہے۔ ولا تمش فی الارض مرحا، اور زمین کے اندر اکڑ کر مت چلو۔ تو اس طرح سے یہ 15-16 باتیں ہیں جو اس رکوع کے اندر اللہ جل شانہ نے بیان کی، اور یہ اسلام کے بہت بیسک اور زبردست احکام ہے۔ اس کے ذریعے سے معاشرت اور دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے ہمارا معاشرہ بہت پاکیزہ بن سکتا ہے۔ پھر آگے کچھ آیتوں میں قرآن کریم کے متعلق کچھ بات ارشاد ہوئی ہے، اور آگے پھر موت کے بعد زندہ ہونے پر مشرکین جو اعتراض کرتے تھے اس کے جوابات دیے گئے ہیں۔ پھر آگے نبی علیہ السلام کو فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ نبی جی آپ نماز پڑھیے سورج کے ڈھلنے کے وقت، اور سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز پڑھا کیجیے۔ اور پھر فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز فجر میں بھی خاص طور پر قرآن پڑھی ہے، اس لیے کہ نماز فجر میں جو آپ قرآن پڑھتے ہیں اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات میں ایک زائد نماز یعنی تہجد بھی پڑھی ہے۔ تو ٹوٹل ان آیاتوں میں 6 نمازوں کا ذکر ہو گیا۔ یہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، وہاں اس کے اندر 4 نمازوں کا ذکر ہے۔ 2 نمازیں سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی یعنی ظہر اور عصر، اور 2 نمازیں سورج کے غروب ہونے کے بعد غسق اللیل تک یعنی مغرب اور عشاء، اور فجر کا الگ سے ذکر موجود ہے، اور پھر 6ٹھی نماز تہجد کا ذکر ہے۔ اس میں تہجد نفل ہے امت کے لیے، نبی علیہ السلام کے لیے تہجد بھی واجب اور فرض کے درجے میں تھی۔ آگے پھر مشرکین کا ایک سوال ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، مشرکین آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے، تو نبی جی آپ ان سے فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا ایک آرڈر اور حکم ہے۔ جب یہ آرڈر اور حکم اللہ جل شانہ کا ہوتا ہے تو پھر انسان چلتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، اور جب یہ اللہ کا حکم اور آرڈر نکل جاتا ہے تو پھر انسان بے جان مردہ ہو جاتا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، یعنی انسان کی مینٹل اپروچ بہت کم ہے، اس کو ساری باتوں کی پوری حقیقت نہیں پتہ چل سکتی، اس لیے فرمایا کہ روح کے بارے میں اتنا جان کے بس ہو جاؤ، پوری حقیقت تمہیں ابھی پتہ نہیں چلے گی۔ پھر آگے اس صورت کا اختتام ہوتا ہے ختم پر وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، توحید کی زبردست بات کہہ کر اس صورت کو پورا کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہے۔ کہف کا معنی ہے غار اور گفا کا۔ اس صورت کے اندر اصحاب کہف یعنی غار والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس پوری صورت کو سورہ کہف کا نام دیا گیا ہے۔ اس صورت میں 3 خاص واقعہ بیان کیے گئے ہیں جو مشرکین نے سوال کیے تھے حضور علیہ السلام سے، اور اس کے علاوہ بھی 2-3 چھوٹے چھوٹے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے تو اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ چند نوجوان تھے کہ جو مسلمان ہو گئے تھے، اور سارے کے سارے رویل فیملی کے تھے، وزیروں کی اولاد، اس قسم کے لوگ تھے۔ حکومت پوری مشرکین کی تھی، بادشاہ بھی سخت قسم کا مشرک تھا۔ تو یہ نوجوان جو ایمان لائے تھے یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے ہجرت کر کے نکل گئے، اور نکل کر جا کر ایک گفا میں جا کے آرام کرنے کے لیے چھپے کہ یہاں بھی چھپتے ہیں بعد میں دیکھ لیں گے۔ چنانچہ وہ وہاں گئے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ بھی ان کے ساتھ چلتا چلتا وہاں پہنچ گیا۔ یہ لوگ گفا میں جا کر سو گئے کہ بھئی اٹھ کر پھر کچھ ڈیسیزن لیں گے۔ اللہ جل شانہ نے ان کو 309 سال تک سلا کے رکھا، 309 سال تک یہ سوئے۔ اور یہ کیسی عجیب و غریب نیند تھی کہ اللہ جل شانہ نیند میں ان کی کروٹوں کے بدلنے کا انتظام کیا تھا کہ کروٹ بدلتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے جسم بھی صحیح سالم رہے، اور سورج کی
کرنیں اس طرح سے اس گفا کے اندر داخل ہوتی تھی کہ ان کی نیند کو خلل نہیں ہوتا تھا، اور سورج کی ایک گرمی جو انسان کے باڈی کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ بھی ان کو پہنچ جاتی تھی۔ کتا وہاں چوکی کے لیے بیٹھا رہا، کتے کو بھی اللہ نے زندہ رکھا، اور اس طرح سے عجیب و غریب حال میں کتا تھا کہ کوئی اس کے سامنے جاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا۔ چنانچہ 309 سال تک یہ سوتے رہے، اور جب یہ اٹھے تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ بھئی ہم کتنا سوئے، آدھا دن سوئے یا پورا دن سوئے۔ اسی باتوں میں پھر کہا کہ بھوک لگی ہے۔ ایک ساتھی کو بھیجا انہوں نے کہ بھئی جاؤ پیسے لے کے بازار سے کچھ کھانے کا سامان لے آؤ۔ تو اب یہ بازار میں گئے، انہوں نے پیسے نکالے تو یہ 309 سال پرانے زمانے کے سکے ان کے پاس موجود تھے۔ اس کو دیکھ کر پتہ چلا کہ بھئی ہم اتنا لمبا سوئے ہیں، اور لوگوں کو بھی پتہ چلا، لیکن اب حکومت توحید والوں کی آ گئی تھی، اب وہ حکومت چلی گئی تھی۔ چنانچہ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ لوگ ایمان کی خاطر اس طرح سے جا کر چھپ گئے تھے اور اللہ نے ان کے ساتھ یہ معجزاتی طور پر یہ معاملہ فرمایا، تو لوگوں نے ان کی بڑی قدر کی۔ تو اس واقعے کا اس کے اندر ذکر موجود ہے۔ پھر آگے چل کر وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اس میں بھی ایک چھوٹا سا واقعہ، کہتے ہیں کہ یہ واقعہ نہیں ہے لیکن ایک ایگزامپل دیا گیا ہے دنیا کے اعتبار سے۔ پھر آگے اس صورت کے اخیر میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو 15ویں پارے میں آتا ہے اور 16ویں پارے میں آتا ہے۔ واقعہ یہ ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ پوچھا کہ بھئی یا قوم نے ان سے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ بھئی اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں۔ ایک اعتبار سے ان کا جواب صحیح تھا، لیکن یہ کہنا کہ میں ہوں، حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ تو انہوں نے یہ فرما دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ جل شانہ نے اس پر تنبیہ فرمانے کے لیے ان سے فرمایا کہ موسیٰ ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے اور عجیب و غریب علم رکھتا ہے، تمہیں اس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک ساتھی اور خادم کو لے کر چلے وہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے۔ نشانیاں بتلائی گئی تھی کہ آپ جب چلتے چلتے یہاں جاؤں گے، سمندر کے اندر آپ کی مچھلی نکل کر چلی جائے گی اور ایک سرنگ بن جائے گی، وہاں پر آپ کو وہ بندہ مل جائے گا۔ چنانچہ دونوں حضرات وہاں پہنچ گئے اور وہاں پر خضر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر سے جو بات چیت ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ رہ نہیں سکو گے، برداشت نہیں کر سکو گے، تم بول اٹھو گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ برداشت کے ساتھ رہوں گا۔ چنانچہ ساتھ رکھ لیا اور اس کے بعد پھر چلے۔ اب دونوں چلے تو راستے میں سمندر آیا، سمندر میں کشتی میں بیٹھے۔ کشتی والوں نے ان کی عزت اور اکرام کے طور پر ان سے کرایہ اور پیسے نہیں لیے کشتی میں سوار کرانے کے۔ حضرت خضر نے آگے چل کر جس کشتی میں وہ بیٹھے تھے اس کشتی کا کچھ حصہ توڑ دیا۔ تو یہ ایک ایسی عجیب بات تھی کہ جس نے ہمارے ساتھ احسان کیا اسی کے ساتھ اس طرح سے احسان فراموشی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ آپ نے عجیب کام کر دیا، ایسا غلط کام کیا۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ بولیں گے نہیں، آپ کیوں بولیں؟ انہوں نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، اس لیے بول کے آپ نہیں بولوں گا۔ چنانچہ اس پر یہ پارہ پورا ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں آگے اور بھی ہے کہ پھر یہ چلے تو ایک لڑکا، نوجوان لڑکا چلتا ہوا آ رہا تھا۔ حضرت خضر نے اس کو پکڑ کر اس کی گردن مروڑ دی اور اس کو مار دیا۔ تو اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ بھئی یہ تم نے کیسا کام کر دیا کہ ایک لڑکے کو مار دیا؟ حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا ہے کہ تمہیں بولنا نہیں ہے، تو پھر تم کیوں بول گئے؟ یہاں پر یہ پارہ پورا ہوتا ہے۔ آگے 16ویں پارے میں بقیہ قصہ موجود ہے۔ اللہ جل شانہ نے چاہا انشاءاللہ اس کو اگلے دن بیان کیا جائے گا۔ اس پارے میں جو ہدایت دی گئی اللہ جل شانہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔